نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں اس وقت جو گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موجودہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور خاص طور پر جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے چند گزارشات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصولی قانونی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت یہ مہنگائی کیوں ہے، افراتفری کیوں ہے۔ ہمارے ملک میں جناب نظام معاش بالکل بیٹھ چکا ہے، غریب غربت کی لکیر کے نیچے جا کر پس رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یعنی تباہی اور بربادی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک پہلو تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کے ذکر سے اعراض کریں گے اور اس کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے میں لگ جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارے اوپر نظام معاش کو تنگ کر دوں گا، تمہارے گزر اوقات تنگ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے تعلق باللہ توڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بے ہنگم قوم بن چکے ہیں، نہ حکمران سلیقے کے، نہ ہمارے ادارے، رشوت کا بازار گرم ہے، ہر جگہ پر ہر آدمی جو ہے نا وہ چوری سینہ زوری پر اترا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے شہر میں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جگہ جگہ پر لنگر خانے بھی ہیں، اچھائی کے کام بھی ہیں، اور اس طریقے سے آپ ذرا دیکھیے تو یعنی میں شہر قائد کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور ملک کے ہر شہر کا یہی حال ہے کہ جناب مساجد ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، تربیتی نظام کے ادارے ہیں، لیکن کوئی آدمی حلفاً اور قسماً یہ بتا سکتا ہے کہ جناب اس شہر میں دودھ خالص ملتا ہے؟ کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ اشیاء لوگوں کو خالص مل رہی ہیں؟ اس کا جواب نفی میں آئے گا۔ ہر جگہ پر ملاوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، جس نے ملاوٹ کی، اس سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم کیسی قوم ہیں؟ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ یہاں میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور خاص طور پر جمعہ کے لیے تو کئی پرچیاں ہمارے پاس آتی ہیں۔ ابھی جب یہ ویڈیو بن رہی ہے تو ایک آدمی نے پرچی دی ہے دعا کے لیے، وہ ساتھ میں آپ کو اسکین کر کے دکھائیں گے کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بالکل میرے بچوں نے کئی دن سے جو ہے نا وہ ناشتہ نہیں کیا، یعنی صبح میں جو ناشتہ ہے وہ نہیں کیا، دوپہر میں کھانا کھا لیتے ہیں اور شام میں بھی کئی دفعہ نہیں کھاتے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کا بل اتنا آیا ہے، کرائے کا مکان ہے، میں کیا کروں؟ میں کرایہ پورا کروں، بجلی کا بل دوں، بچوں کے اخراجات پورے کروں، بچے اسکول تو جا ہی نہیں رہے ہیں، اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دے۔ اب جب یہ ایک آدمی نہیں ہے، درجنوں کہانیاں ہیں جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو جب ہم اس طرح نیچے جا چکے ہیں تو اہل علاقہ میں جو لوگ حکومت کے قریب ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے قریب ہوتے ہیں، جو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا، یہ تنقیداً نہیں کہہ رہا، زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو میں ہر محلے کے آدمی سے یہ کہوں گا، ہر کالونی، ہر سوسائٹی سے، کہ وہاں پر غریبوں کا خیال کیجیے۔ اور یہ جو بلوں میں اضافہ ہوا ہے حالیہ، یہ اس قدر ناجائز ہے کہ الامان والافیز، یعنی بجلی کا بل جس آدمی کا پہلے 3,000 آتا تھا وہ اب 23 سے 24,000 ہو گیا ہے، جس کا 7,000 آتا تھا وہ 35 سے 36,000 ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ظلم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں تمام لوگوں نے اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو طریقے سے، شہر کراچی میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کہ الیکٹرک والوں کو دیکھیے، وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، کسی کو مارنا یہ درست نہیں ہے، یعنی کسی کو مارا نہ جائے، قتل جو ہے نا وہ نہ کیا جائے، لو لعان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ضابطہ اخلاق طے کیا جائے۔ اور ضابطہ اخلاق یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ محلے کی سطح پر کمیٹی بنائیں اور کہ الیکٹرک کو کہہ دیں کہ بھئی ہم بل جمع نہیں کروائیں گے پورا کا پورا علاقہ جب تک کہ آپ
اس بل میں کمی کر کے صحیح اصولوں، قاعدے اور ضابطے کے مطابق بل نہیں بیچتے۔ یہ تو ایک آپ قانونی بات کریں گے اور ان کو پیغام دے دیں گے کہ بجلی کاٹنے کے لیے آؤ گے یا بجلی آپ نے بند کی تو پھر آپ کے خلاف احتجاج ہوگا اور پھر ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ یہ تو ایک بہتر طریقہ ہے ایک مہذب معاشرے کا، لیکن لوگوں کو مارنا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ خانہ جنگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے ملک کو۔ اب پیٹرول مہنگا ہے، اب آپ دیکھیے کہ عام آدمی جو سفید پوش ہے وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتا، جیسے چائے پینے کے لیے بیٹھتا ہے تو 10 سے 15 آدمی مانگنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ چھیننا چاہتے ہیں وہ چائے۔ اب کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، ہر چیز۔ چلو چینی کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، خدا کا واسطہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ہمارے ادارے ہوش کے ناخن لیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آخر کون سی ایسی طاقتیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ایٹمی طاقت کے حامل ہیں، ہمارا دشمن ملک وہ تو چاند پہ جا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے میں تمام سیاسی اکابرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور سیاسی اکابرین کے ساتھ ساتھ مذہبی لوگ بیٹھیں، ہمارے مقتدر اداروں کے لوگ بیٹھیں، ہماری ایجنسیز کے لوگ بیٹھیں، ہمارا جو یہاں پر بیوروکریسی ہے اس کے سینئر لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر ملک کے لیے کوئی اچھا سوچیں، وگرنہ خاکم بدن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک پر ہی کوئی حرف آ جائے۔ تو یہ میں نے رونا رویا ہے غریب لوگوں کے حوالے سے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگیں، ایک دوسرے سے چھین کے کھانے لگیں، ایک دوسرے پر حملے کرنے لگیں۔ میرے منہ میں خاک، لیکن حالات انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ دردمندانہ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں اس پیغام کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں ارباب اقتدار کو کہ جناب خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، اور پھر جو لوگ کرتا دھرتا ہیں ہر کالونی میں، ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں، وہ اپنے اپنے علاقے میں، وہ اپنے اپنے ٹاؤن میں، وہ اپنی اپنی کالونی میں، وہ اپنی اپنی سوسائٹی میں کمیٹی بنا کر غریبوں کی مدد کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیں، اور ان تک کھانا پہنچائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی خودکشی کر لے۔ جب وہ خودکشی کر لیتا ہے تو بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ جناب اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ تو خودکشی سے پہلے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان تک جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے کم از کم اپنے گھر میں پکا کے ہی کھانا پہنچا دیں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کام کرنے کا ہے وہ حکمرانوں کا ہے، وہ سیاسی لوگوں کا ہے، وہ سماجی لوگوں کا ہے، وہ حکمرانوں کا ہے۔ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور لوگوں سے میری گزارش ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کو ماریں نہ، ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں۔ یہ بیچارہ جو کے الیکٹرک کا ایک عام آدمی آتا ہے، افسر ہو یا کوئی کارکن ہو یا کوئی ورکر ہو، وہ تو آرڈر کا پابند ہوتا ہے، اس کو آپ کیوں مارتے ہیں؟ وہ تو آپ کا بھائی بیٹا ہے، وہ آپ کا کوئی نہ کوئی بھتیجا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا واسطہ مارنے والے کام چھوڑ دیں، اور آپ نے احتجاج کرنا ہے تو افسران کے سامنے جا کر کیجئے، حکمرانوں کے سامنے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہنگائی، اس بے روزگاری اور اس عجیب و غریب دور میں اللہ اپنے بندوں کی خود ہی بہتر جو ہے نا وہ غیب سے مدد فرمائے۔ یہ میری گزارشات تھی، اور اللہ نے تو مدد کرنی ہے لیکن بندوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔